اس لیے ہمیں تو اس بات پر پورا یقین کر لینا چاہیے کہ واقعی دنیا اور آخرت کی اگر کامیابی مل سکتی ہے تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں پر نہیں۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا تو دنیا میں دین پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ خود حدیث پاک میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ آپ کہیں کیسے آسان ہے؟ بڑی مشقتیں آتی ہیں، بڑی پریشانیاں آتی ہیں، بڑے حالات آتے ہیں، بڑے مصائب آتے ہیں، بہت ڈٹنا جمنا پڑتا ہے، بہت کچھ سننا پڑتا ہے۔ یہ تو نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے حضرات انبیاء علیہ السلام کو، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لیے بہت کچھ سنایا گیا ہے۔ اتنا ہم کو نہیں سنایا جاتا، آپ کو نہیں سنایا جاتا۔ آپ کو پاگل مجنوں کہا گیا۔ راستے میں چلتے ہوئے اوباش قسم کے لڑکے آپ پر پتھر برساتے تھے، مارتے تھے پتھروں سے، آپ کا جسم خون سے سرابور ہو جاتا تھا۔ ہم اتنی قربانی نہیں دیتے، ہم نبی کی امتی ہیں۔ یہ سارے نبی کے حالات اس بات کی طرف ہم کو دعوت دیتے ہیں، اے نبی کے امتیوں، دیکھو دین قربانی مانگتا ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام اپنے نام پر ڈٹنا جمنا سکھاتا ہے، اسلام حق کی تعلیم دیتا ہے، حق پر جمنے کا حکم دیتا ہے، اسلام ہر لحاظ سے مسلمان کو یہ دعوت دیتا ہے، اے مسلمانوں تم حق بات سے، سچ بات سے، اسلام سے کسی طرح کا دوسروں سے سودا مت کرنا۔ ہاں سودا نہیں کیا، آج کا تازہ واقعہ 3-4 دن کا آپ نے دیکھا ہے۔ ہاں ہم نہیں بتا سکتے کہ ایک مسلمان کے دل میں کتنا تگڑا ایمان ہو سکتا ہے۔ بظاہر اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہے، جس کا نام بھی مسکان خان ہے، وہ ان جمگھٹوں کے مجمع میں جو بہت ہی اپنے طاقت پر جن کو بہت غرہ ہے، بہت گھمنڈ ہے، بہت تکبر ہے، ان مجموعوں میں انہوں نے جس الفاظ سے اللہ اکبر کی کا نعرہ لگایا ہے، وہ الفاظ اور وہ جذبہ ایمانی پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس لڑکی نے، مسلم لڑکی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ ایک مسلمان ایمان کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اگر بات پڑتی ہے تو اللہ کے نام کو غیروں کے سامنے بلند کر کے رہتا ہے اور اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جذبہ ایمانی اور کیا ایمان کی بیداری اتنی رہتی ہے کہ اس بیداری کے آگے کیا ہوگا میرے ساتھ اس کی کوئی فکر نہیں، بس اللہ کے کلمے کی زبان پر اعلان ہوتا ہے اور اس سے کفر تھرا جاتا ہے کہ ایک اکیلی اسلام کی بیٹی نے اس طریقے سے اللہ کے کلمے کی بلندی ایسے مجمع میں کی ہے جہاں تنہائی اس کے باوجود کہ ایک عورت اپنی ذات کے اعتبار سے ایک مرد کے مقابلے بہت کمزور ہے، لیکن سارے مردوں کے آگے اسلام کے لیے ڈر کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنے جذبہ ایمانی کا اعلان کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کا دعوت دے رہی ہے، اے مسلمانوں ساری چیزوں سے سمجھوتا کر لینا لیکن ایمان سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے۔ آج تو ہم سمجھوتا کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں، اپنے اسلامی پہچان سے سمجھوتا کر لیتا ہے آج کا مسلمان، شکل صورت ویسی بنا لے گا، ویسا لباس اختیار کر لے گا، ویسا دل و دماغ بنا لے گا، لیکن جب تک یہ ہوتا رہے گا حالات پر حالات، حیرانی پر حیرانی اس ہم مسلمانوں پر آتے رہیں گے۔ ہم کو کلیئر ہونا پڑے گا، اسلام کے لیے کلیئر ہونا پڑے گا۔ کیسے کلیئر ہونا پڑے گا؟ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں بالکل کلیئر ہونا پڑے گا، بتا دینا پڑے گا یہ اسلام ہے۔ غیر مسلم ہے، پریشان ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا، پریشانی میں اس کی مدد کر کے بتانا پڑے گا یہ اسلام ہے۔ ایک ننگا ہے، کپڑا پہنانے پر ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم کو اس ننگے کو کپڑا پہنا کر بتانا پڑے گا یہ اسلام ہے۔
ایک راستے سے بھٹکا ہوا انسان جا رہا ہے, ہم کو پتہ چل گیا یہ پریشان حال ہے, اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم کو یہ فرض بنتا ہے اس گم گشتہ راہ کو, راستہ بھٹکے ہوئے کو صحیح راستہ بتا دیں, گرچہ اس کے ہے نا ماتھے پر بہت تگڑا ٹیکا لگا ہوا ہو, ہم جانتے ہوں یہ ہے نا فلاں ہو سکتا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ حیران و پریشان ہیں, ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتا دیا. بتانا پڑے گا, دیکھو یہ اسلام ہے, تم ہم کو کچھ سمجھتے ہو لیکن ہم تم کو سیدھا راستہ بتا کر یہ دکھانا چاہتے, بتانا چاہتے ہیں ہم اپنے اسلام کے اعتبار سے بالکل پکے سچے ہیں. پڑوسی ہیں, حیران و پریشان ہے, ہمارے گھر میں کچھ اچھا بن گیا ہے, وہ بیچارہ غریب پڑوسی ہے, ہم نے اپنے اچھے پکوان کو ہے نا تھوڑا سا پہنچا دیا, ہم نے بتا دیا دیکھو یہ اسلام ہے. ہم بازار میں آ گئے, آنے کے بعد جو بازار کے اصول ہیں ہم نے اس اصول کو کیا جاری ساری رکھا, ہم نے بتا دیا دیکھو یہ اسلام ہے. ہم نے کیا کیا, گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا, ہم نے بتا دیا دیکھو یہ اسلام ہے. ہم نے جب بھی اللہ کی صدائیں آئیں اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ذریعے سے ہم کو اللہ کی طرف بلایا گیا, ہم آ کر کے مسجد میں اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ہم نے ٹیک دیا, ہم نے بتا دیا دیکھو یہ اسلام ہے. اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو قسم ہے خدا کی, دنیا کے جو حالات آج جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں یہ حالات اپنے آپ ہٹ جائیں گے, اور یہ جو حاکم ہم پر ظالم مسلط ہیں ان کا ظلم رفع ہو جائے گا, اور یہی ہمارے لیے کارگر اور کیا فائدہ مند ثابت ہو جائیں گے. حاکموں کے قلوب کن کے قبضے میں ہیں, اللہ کے قبضے میں ہیں. جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے, اللہ ہمارا ہو جائے گا, یعنی اللہ تعالی ہماری ہر جگہ مدد فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرتا ہے.